اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عدنان عادل صاحب، اور اس پروگرام کے حصے میں ہم پہلے بات کریں گے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے حوالے سے، اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ جی ہینا، پروفیسر رفیق اختر صاحب جو ہیں وہ گجر خان میں مقیم ہیں، ایک بڑی روحانی شخصیت ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے جو معتقد لوگ ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ ان سے اپنے روحانی اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ ہم ہارون صاحب کا ان سے گہرا تعلق ہے اور دیرینہ تعلق ہے، بہت ان کے قریب رہے ہیں۔ ہم ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہارون صاحب آپ نے انہیں کیسے دریافت کیا، آپ کی ان کی ملاقات؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں ان سے ملتا رہا، انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ آپ کو بعض اوقات ڈپریشن ہوتا ہے، پھر انہوں نے مجھے اس کی دعا بتائی جو الحمدللہ میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، اور اس کے بڑے حیرت انگیز اثرات مرتب ہوئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، مسائل حل کرنے کی تاب پیدا، ہمت پیدا ہو جائے گی، نہیں آپ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ صوفیہ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ درباروں پہ ملنگوں کو دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے تصوف کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ پروفیسر صاحب اسے بیان کرتے ہیں اس طرح کہ تصوف شریعت کی نیت ہے، یعنی اس میں جب اخلاص کے درجے میں آدمی پہنچتا ہے، زیادہ کمیٹڈ ہوتا ہے، تو اسے ہم درویش یا صوفی کہتے ہیں۔ تو وہ اس کے بارے میں وہ ہمیشہ قول دہراتے ہیں جناب علی بن عثمان حجویری کا کہ جو تصوف پابند شریعت نہیں ہے وہ زندیق تو پیدا کر سکتا ہے، صدیق پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ واقعہ یہ ہوا، یعنی میں ان کا قائل تو ان کے علم کا ہو ہی چکا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، اور اتفاق سے وہ 2 دن میں انہیں نہیں مل سکا، وہ صبح آتے تھے اور میں چلا جاتا تھا 10-11 بجے گھر سے تیار ہو کے۔ تو تیسرے دن میرے بیٹے نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے بہت دور سے، دیبالپور سے، اور وہ بیچارہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آپ گھر پہ ہوتے نہیں ہیں تو رک جائیں ذرا۔ تو میں رک گیا، تو وہ بہت ہی المناک واقعہ تھا، اتنا المناک تھا کہ مجھے اب بھی جھجک ہوتی ہے بیان کرنے کو۔ یعنی ایک صاحب نے اپنی شریک حیات کو قتل کر دیا، اور اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی، اور یہ بچ رہنے والا واحد آدمی تھا۔ تو اتنے میں پروفیسر صاحب سے میرا اتنا تعلق تو ہو چکا تھا کہ میں نے ٹیلی فون کرتا تھا تو سنتے تھے۔ اب تو ان کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ ایک دن میں 500 سے 700 لوگ فون کرتے ہیں، وہ فون نہیں سنتے، یعنی جنہیں وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں انہیں رنگ بیک کر لیتے ہیں اگر ضرورت ہے۔ جی میں نے انہیں فون کیا اور کہا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور یہ ان کا نام ہے، اور میں انہیں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، مہربانی کر کے ان کی بات سنیں، یہ بڑے پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آدمی 3 دن سے سویا نہیں ہے، اور اس کو ڈاکٹر کے پاس مت لے جانا، اس کا نروس سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اور اس کو نیند کی کوئی گولی دے دو، اور دعا تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کو کیا بتانی ہے، وہ ہمیں بتا چکے تھے۔ اور پھر بھی انہوں نے تاکیداً مجھے کہا کہ یہ دعا اسے بتائیں، اور میں اس وقت شہر سے باہر جا رہا ہوں تو میں اس وقت نہیں مل سکتا۔ تو میں بالکل حیرت زدہ رہ گیا، میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ آدمی 3 دن سے سویا نہیں ہے؟ اور یہ میں نے ان سے کہا کیا میں اس کو کچھ پیسے دے دوں؟ ادھر فاصلے پہ کھڑا ہوا تھا، وہ سن نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ایک آسودہ حال آدمی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے ان سب چیزوں کا، کیا اس نے آپ کو کوئی خط لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ملیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے کیسے پتہ چلتا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر حسنین صاحب ہمارے دوست ہیں، اب دبئی میں پریکٹس کرتے ہیں۔ تو میں ان کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے یہی فکرہ کہا کہ اس کا نروس سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اور اس نے دوائیں لکھنے شروع کی۔ میں نے کہا ڈاکٹر ٹھہر جاؤ، اب اپنا بے تکلف 2 سیٹ رک جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گیا اور میں نے نیند کی ایک ہلکی سی دعا جو مجھے معلوم ہی تھی اس کو دی، اور کہا کہ یہ دعائیں پابندی سے پڑھنی ہیں، اور 3 دن کے بعد میرے پاس آؤ۔ وہ تو دعا اس نے پڑھنی شروع کی، تو وہ ویسے عادی تھا، خواجہ یعنی گنج شکر کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتا رہتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بچا بھی اسی لیے۔ اور جو میں سب اس کی تحقیق شروع کی، میں نے کہا تمہارے ذریعے آمدن کیا؟ اس نے کہا 1 مربع زرخیز زمین ہے بڑی اچھی۔ تو میں تو فوراً پہنچا ان کے پاس کہ جی یہ کیا پروفیسر صاحب کے پاس، بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ پھر میں پوری داستان تو بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیسے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔
نام سے اور چیزوں سے اور وغیرہ. اصل میں تو وہ کشف بھی تھا مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے. صوفی ہر صوفی دوسرے سے الگ ہوتا ہے. جی. اس دن کے بعد یہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مستقل ان سے ملتا رہوں گا. چنانچہ مدتوں میں ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ان کے پاس جاتا تھا اور 2-3 گھنٹے بیٹھتا تھا. اور میں نے ڈسکور کیا کہ بھئی یہ تو غیر معمولی علم ہے. غیر معمولی اس لحاظ سے کہ وہ جدید و قدیم کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے. یعنی ایک طرف تو وہ صبح اٹھ کے دیر تک قرآن کریم پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار, اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ ان پہ میڈیکل سائنس پہ اگر بات کریں, اینتھروپولوجی پہ بات کریں, کاسمولوجی پہ بات کریں, جو بھی جدید سیاست ہے, دنیا کے حالات ہیں, تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ان کی معلومات کسی بھی بہت پڑھے لکھے آدمی سے زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, وہ خیر پھر ان سے تعلق گہرا ہوتا گیا, اور یہ پھر تو وہ اس قدر مخلوق خدا کا ان سے رجوع ہوا کہ ان کی باتیں بہت ہی حیرت انگیز ہیں. مثلاً وہ صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں, رات کو 12 بجے سوتے ہیں, صبح 3 بجے اٹھتے ہیں, اور سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں. اور صبح 9 بجے سے لے کے, اب تو ان کی عمر زیادہ ہو گئی, صبح 9 بجے سے وہ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں. اس دوران جو انہیں پڑھنا لکھنا ہوتا ہے, تلاوت کرنی ہوتی ہے, جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں, تو 3-6 گھنٹے وہ یہ اپنے لیے انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں. عبادت صبح 3 بجے سے 9 بجے تلاوت, حدیث وغیرہ, غور و فکر جو بھی کرنا. اور اس وقت اگر آپ ان سے ملیں تو نگاہ خیرہ ہونے لگتی ہے. آپ ان سے سوال, ایسی طبیعت میں روشنی اور وہ ہوتی ہے. تو وہ پھر یعنی رفتہ رفتہ وہ اسرار کھلتے گئے. تو اسی لیے تو میں نے اتنے وثوق سے جنرل کیانی سے کہا تھا کہ آپ ان سے مل لیں. جنرل کیانی ریکارڈ رکھتے تھے جو گفتگو ان سے ہوتی تھی نا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ظاہر ہے وہ ان سے عسکری امور پہ مشورہ کرتے تھے. اب ایک جہاں دیدہ جنرل, ایک تھنکنگ جنرل, اور ایک مطلب ایسا آدمی جس کا اس کوچے سے کوئی واسطہ نہیں, اس کا واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا 92% اندازے تو لازماً درست ہوتے ہیں. اب یہ سیاست کی اور عسکری امور کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے اسی پہ ان سے مشورہ کرتے تھے. وہ ان سے روحانیات پہ تو بات نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ سوات کا آپریشن ہو چکا تھا, جس کے لیے پروفیسر صاحب نے ان کو آمادہ کرنے میں ان کا عمل دخل تھا. ویسے تو اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے جو سازگار تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وزیرستان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا 4 باتیں. پروفیسر صاحب آپ ملے ہیں ان سے ایک دفعہ, آپ نے دیکھا کہ وہ تامل نہیں کرتے, وہ آپ کو سوال کریں وہ تعجیل بھی نہیں کرتے کہ وہ بہت جلد سوال کریں. انہوں نے کہا 4 چیزیں. ہائٹس پہ قبضہ کر لیں, درے بند کر دیں, کھانے کا اچھا بندوبست کریں, اور لباس بہتر مہیا کریں. وزیرستان ول بی ایزیئر دین سوات. انگریزی کے چونکہ پروفیسر ہیں تو وہ انگریزی میں بعض اوقات اظہار خیال ہے. جنرل کیانی تو حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا تو یہ میدان ہے, یعنی میں نے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, آپ کیسے جانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ درے بند کرنے اور ہائٹس پہ قبضہ کرنے کی بات تو ظہیر الدین بابر نے تو اس کے بابری میں لکھی. اب جنرل صاحب نے بھی پڑھی میں نے بھی تھی, مگر آپ ریٹینشن دیکھیں, یعنی ایک آدمی کا ایسا حافظہ اور ایسا ارتکاز ہے. اور باقی کامن سینس کی بات ہے, ظاہر ہے سردی ہے تو لباس ہے جائے. تو جنرل کیانی نے کہا میں نے ان کے لیے اس لباس کا بندوبست کیا ہے جو سیاچین میں پہنایا جاتا ہے, اور کھانے کا بھی بندوبست اچھا کریں گے. چنانچہ دی گول واز اچیوڈ. شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, 9:30 بجے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. اب تو خیر ان کی عمر زیادہ ہو گئی, اب وہ دوپہر میں وقت دیتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو. 9 بجے ایک آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی وہ خرابی ہو گئی ہے, میری بچی کی شادی ہوئی تھی. ایک بہت ٹاپ سائنٹسٹ میرے پاس ایک دفعہ آیا, ملک 2-3 ممتاز سائنسدانوں میں سے ایک, شادی ہوئی تھی, وہ خراب ہو گیا مسئلہ. تو بڑے تحمل سے پوچھتے ہیں بچی کا نام کیا ہے, اس لڑکے کا نام کیا تھا, اس لڑکے کی ماں کا نام کیا تھا, اس باپ کا نام کیا, اور اس کے بعد وہ اس کا حل تجویز کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ پیچیدگی کہاں ہے. یعنی بچی کے جو خاتون ہیں اس کے مزاج میں کیا پرابلم ہے, اس میں کیا ہے, یہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور وہ اعتدال کا بہت مشورہ دیتے ہیں, تحمل کا, اعتدال کا.
اور دعائیں جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں اور رسول اللہ کی، اس کے سوا وہ کوئی دعا نہیں بتاتے، یعنی یا وہ قرآن کریم میں ہونی چاہیے یا جی. اور پھر بعض اوقات تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے. مثلا میرا چھوٹا بھائی بیمار ہو گیا اور دنیا کے سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اس کے ریڈ سیل ختم ہو رہے تھے، 80 سیل ختم ہو رہے تھے. آغا خان ہاسپٹل نے جواب دے دیا، شوکت خانہ والوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک ٹاپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتا. نیو یارک میں کب رہنے والا تھا، وہیں سے آیا ہوا تھا. نیو یارک کے ڈاکٹروں نے کہا ہم تو حیرت زدہ ہیں کہ آپ زندہ کیسے ہیں. پروفیسر صاحب نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر کو بلایا جائے. وہ اتفاق سے لندن سے آئے ہوئے تھے، ماڈرن میڈیسن کے بہت بڑے وہ ہیں، ڈاکٹر جلیل صاحب ہیں. بلایا جائے. ڈاکٹر جلیل صاحب کو طلب کیا گیا. وہ میرے بھائی کو انہوں نے بلایا اور اس سے گفتگو کرتے رہے. سڈنلی ہی سیڈ اٹ از سائیکولوجیکل ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا. انہوں نے ایک سمٹم پکڑا، انہوں نے کہا فلاں چیز سے مجھے بو آتی ہے جس سے نہیں آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا اٹ از سائیکولوجیکل ڈاکٹر صاحب. تو انہوں نے کہا یس. اب انہوں نے ایک دعا بتائی جو میں نے نہیں سنی، میں ذرا ڈسٹینس پہ تھا، میں سن نہیں سکا. اب وہ نیو یارک گیا، ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو دوا بھی نہیں دے سکتے، آپ کا جسم تو اس دوائی نہیں سہ سکتا. مگر وہ دعا پڑھتا رہا اور ڈرپ وغیرہ لگاتے رہے. تو ایک دن دوپہر کو 1 بجے جب وہاں فجر کا وقت تھا، صبح اس کا فون آیا اور وہ پوری کڑاکے دار آواز میں بول رہا تھا. اس نے کہا میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اچھا، ہاؤ اٹ ہیپنڈ. ابھی تو بستر پہ پڑے تھے 2 مہینے، تو ٹھیک کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تیز بھوک لگی ہے اور میں فریج میں جتنا کھانا تھا سب کھا چکا ہوں. گھر والے تو ابھی سوئے ہوئے تھے، یعنی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا او خدا کے بندے احتیاط کرو. اس نے کہا کہ آلو بھی ابال کے کھا گیا ہوں، یعنی جو آدمی کھا ہی نہیں سکتا تھا کچھ. جی. تو میں پروفیسر کو اچھا اس اسنا میں جب بھی میں پروفیسر صاحب سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاؤ. اور وہ اس اطمینان سے کہتے تھے جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ رہا، میں اس کیمرے کو دیکھ رہا ہوں. میں نے ایک دن ان سے رنجیدگی سے کہا کہ آپ مجھے طفل تسلی دیتے ہیں. خلاف معمول وہ 3 منزلوں کی سیڑھیاں اتر کر مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آئی گارنٹی یو. میں نے کہا ایک آدمی گارنٹی کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جی. تو پھر جب وہ ٹھیک ہو گیا میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ایک دعا تھی جو بزرگوں سے ہمیں پہنچی ہے صحیح ذرائع سے. وہ دعا ہے اللہ نور السماوات والارض. میں نے کہا اس کا تو کوئی تعلق صحت سے نہیں ہے. تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا دس از دا کریٹو گاڈ. کائنات خدا کے نور سے پیدا ہوئی ایک ذرے سے. تو یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے سینکڑوں واقعات پیش. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ دعا کی بہت پہ ان کا ایمفیسس ہے. دعا اور یقین کے ساتھ دعا اور پھر اس کی احتیاطیں. مطلب ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، وہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں، وہ کبھی آپ ان کے ساتھ آپ 1 ہفتہ رہیں آپ کبھی بوریت کا شکار نہیں ہو سکے. کہ پروفیسر صاحب آپ کے مریضوں میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو رزق حلال کا خیال نہ رکھتے ہوں؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا ہاں میں انہیں دعا بتاتا ہوں، پھر وہ بھوکے مرتے ہیں، پھر انہیں سمجھ آتی ہے. بھئی اب ایک ہمیں بریکنگ کے لیے کہا جا رہا ہے. اب میں ختم کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ہارون صاحب میں بڑا چالاک پیر ہوں. اچھا